جادو کا جو دو صورتیں ہوتی ہیں جادو کی، میں دونوں کا ایک تو الگ الگ تعریف اور پھر ان کے احکام بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جادو ایک تو ہر اس کام کو جس کے اسباب مخفی ہوں، ہر اس اثر کو جس کے اسباب مخفی ہوں، اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا کام ہوا جس کی لاجک آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، حالانکہ لاجک اس کی ہوتی ہے لیکن لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بہت باریک لاجک ہوتی ہے اس کی، تو اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں میجک کہتے ہیں۔ آپ نے میجک شو آج کل یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کہ وہ بندے کے جو ہے نا وہ ٹانگیں کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں، وہ اور دھڑ الگ اور ٹانگیں الگ ہو گئیں، لوگ اس کو جادو کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں لگائی بھی ہوتی ہیں اور وہ خود بتاتے بھی ہیں کہ یہ حقیقت میں ٹانگیں وانگیں نہیں کٹی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور یہ باقاعدہ سیکھی جاتی ہے۔ یہ چیز یہ شعبتیں ہیں، نظر کا دھوکہ ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ 20-20 روپے میں شو دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ جناب وہ رومال سے کبوتر نکال لیا، تو یہ حقیقت میں رومال میں کوئی کبوتر نہیں ہوتا، یہ سب ٹرک ہوتی ہے، کیسٹی یہ سیکھی جا سکتی ہے بہت آرام سے۔ جادو کی ایک قسم تو یہ ہے۔ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں اگر دھوکہ نہ ہو تو یہ جائز ہے، ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے۔ دھوکے کا مطلب کیا ہے کہ ہے یہ ایک نظر کا ایک دھوکہ ہے، لیکن اس کو آپ روحانیت کے نام سے تعبیر کر کے لوگوں کو الو بنا رہے ہو کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، میں دیکھو رومال سے کبوتر نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ اب گورے بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے، یعنی وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ٹرک ہے، پیسے دو ہم سے سیکھ لو آ کے۔ تو ہمارے ہاں جب یہی کام کوئی داڑھی پگڑی والا کرتا ہے تو وہ کیا کرنا ہے، وہ شعبتیں بازیاں شروع کر دیتا ہے، ایسی ٹرک شروع کر دیتا ہے، اور اس کو یہ شو کرتا ہے کہ میں پہنچا ہوا بزرگ ہوں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور میں جنات سے یہ کام لے رہا ہوں اور فرشتوں سے یہ کام لے رہا ہوں۔ تو یہ اگر دھوکہ دے رہا ہے تو یہ بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ تو میں نے جادو کا ایک قسم بیان کی جس کو شعبدے بازی ہم کہہ سکتے ہیں۔ دوسری قسم ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے۔ جنات کی فطرت میں شر غالب ہے، تو بعض دفعہ جنات کو کوئی میسج دیا جاتا ہے کہ فلاں کو آپ نقصان پہنچا دو، اور وہ میسج دے کے جنات کو خوش کیا جاتا ہے۔ جنات کی عادت یہ ہے کہ جو کافر جنات ہوتے ہیں یا نافرمان ہوتے ہیں، وہ بہت ہی کوئی وحشیانہ قسم کا جب آپ کام کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ شیطان یعنی شیاطین ہیں جن کو میں جنات کہہ رہا ہوں، جنات اور شیاطین ایک ہی چیز ہے، وہ شرارتی جنات کو شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو شیاطین اس پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی الٹا کام کرتے ہیں، بہت ہی ایک وحشیانہ کام، تو شیاطین خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے پھر ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جاؤ۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ گیا، مجھے وہاں بتایا گیا کہ یہاں کوئی بزرگ دفن ہے، اور یہ بزرگ جو ہیں یہ اتنے زبردست پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ یہ قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں بندے کو، اور وہ قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے، قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں اور وہ دیوار سے جا کے لگتا ہے بندہ۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ بزرگوں کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ قبر سے لات، وہ تو زندگی میں کسی کو لات نہیں مارتے، وہ قبر کے اندر سے، ویسے بھی لات مارنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، وہ کہاں سے ماریں گے۔ تو میں نے کہا ذرا دکھاؤ ہمیں، تو 2-3 لوگ بیٹھے وہ، اور یہ ہوا کہ باقی وہ کلابازیاں کھا کے دیوار سے جا کے، قبرستان کی دیوار سے جا کے لگے، اور لگ رہا تھا کہ یہ فیک نہیں ہے، حقیقت میں یعنی کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو ان کو دھکا دے رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں قبرستان میں یہاں جنات ہیں، لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے یہ شیاطین اس بندے کو لڑکا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو اور ان کی قبر سے ان کی عقیدت بڑھ جائے اور پھر وہ لوگ منتیں مانیں۔ تو یہی ہو رہا تھا اس قبر پہ۔ تو 2-4 لوگ لیٹے میرے سامنے آ کے، تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کہا دیکھو میں لیٹتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ سب شیاطین ہیں، جنات ہیں، اور جو لوگ شیاطین پر عقیدہ رکھتے ہیں تو شیاطین ان کے ساتھ تصرف کرتے ہیں، اور اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، آپ شیاطین کو زیادہ لفٹ نہیں کراؤ تو وہ پھر آپ کو پریشان بھی نہیں کرتے، جیسے کہ سورہ جن میں ہے۔ مجھے آپ اجازت دیں میں اس موضوع پر تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں، کیونکہ یہ جادو کا موضوع بہت، اس میں بہت خلط ملط لوگوں نے کیا ہے، اور جعلی عاملین کا، ہاں جعلی عاملین جو ہے نا جادو کے نام پہ بہت الو بناتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ جو مزاروں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کا جن اتر گیا، حالانکہ جن اترتا نہیں ہے، وہ وقتی طور پر جن اترتا ہے تاکہ جب آپ گھر جائیں تو دوبارہ چڑھے جائے اور پھر آپ مزار پر آئیں تو اتر جائے، تاکہ اس مزار والے بابا سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو۔ اگر آپ ہمت کر کے جانا ہی چھوڑ دیں تو نہ وہ چڑھے گا نہ اترنے کی نوبت آئے گی۔ جیسے ہمارے محلے میں ایک صاحب سگریٹ پیا کرتے تھے، ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی تم سگریٹ چھوڑ دو، تمہیں جو کھانسی ہو رہی ہے نا، اتنا بلغم، یہ سب سگریٹ کی وجہ سے۔ وہ کہتے تھے میں سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم نکلتا ہے، میں نہیں پیتا تو وہ اندر ہی رہتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے ان کو ڈانٹا، انہوں نے کہا یہ پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ سگریٹ پیتے ہو، جب سگریٹ چھوڑ دو گے تو پیدا ہی نہیں ہوگا تو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بالکل۔ تو وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ سگریٹ پی کے بلغم بہت نکل رہا ہے میرا،
نہیں پیوں گا تو نہیں نکلے گا. اللہ کے بندو جب نہیں پیو گے تو پیدا ہی نہیں ہوگا کہ نکالنے کی اس کو ضرورت پڑے. تو آپ ان عاملوں کے پاس جانا چھوڑ دیں, مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں, آپ پہ جنات آنا ہی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ, کہ آپ کو اس کے اتارنے کی ضرورت رہے. قرآن مجید میں سورہ جنس میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ, سورہ جن میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے کا خود یہ بیان ہے جو قرآن میں ہے. جنات کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں اور پھر ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں مختلف قسم کے شر سے, یعنی ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں مختلف قسم کے شر سے بچنے کے لیے. تو اس چیز نے ہماری سرکشی میں اضافہ کر دیا اور ہم انسانوں پر پھر حاوی آنا شروع ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ آپ جنات کو جتنا مسلط کریں گے نا اپنے اوپر, جتنا ان چیزوں کو وہ خوف کریں گے تو یہ چیزیں اور مسلط ہوتی ہیں. تو وہ میں قبر کا قصہ سنا رہا تھا, وہاں قبرستان میں وہ لڑکنے لگے. میں سمجھ گیا یہ جنات ہیں جو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں تاکہ ان کے عقیدہ خراب ہو. تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے, بہت ہی مختصر اور دبلے, اتنے باریک اور اتنے چھوٹے تھے کہ ان کا نام ہی مولانا مختصر صاحب تھا, یعنی ہم مذاق میں ان کو مولانا مختصر صاحب کہتے تھے. تو وہ لیٹے ہیں, وہ نہیں لڑکے, حالانکہ وہ تو بہت ہلکے پھلکے تھے, وہ نہیں لڑکے. میرا نمبر آیا, میں لیٹا, میں نہیں لڑکا. اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا خود لڑکنے کی بھی کوشش کریں. ہم نے خود بھی تھوڑی سی ایک دو کلابازیاں کھائیں, پھر بھی نہیں لڑکے. انہوں نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور سورہ فاتحہ پڑھیں. ہم نے آنکھیں بند کری, سورہ فاتحہ, کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں. اب جب ہم اٹھے تو ہم نے کہا اب آپ ٹرائی کریں دوبارہ, جو پہلے لڑکے ہیں نا ایک دفعہ وہ ذرا لیٹے ہیں. وہ لیٹے تو وہ بھی نہیں لڑک رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ بزرگ جو ہے نا اب یہ دھکا ہی نہیں دے رہے. اور وہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں تم لوگ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اس وجہ سے یہ کرامت یہاں بزرگ کی ختم ہو گئی. میں نے کہا ہمارا عقیدہ صحیح ہے, اسی وجہ سے یہاں شیاطین یہاں سے گوریاں بستر گول کر کے بھاگ گئے. تو جادو بعض دفعہ ایسے الٹے کام کرو تو جنات پھر کچھ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جادوگر ہیں نا, یہ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان سے کسی بچے کی ہڈی نکال کے لاؤ, یا چوزے کو زندہ دفن کر دو, یا خون سے معاذ اللہ قرآن کی آیتیں لکھو, یا قرآن الٹا لکھو. تو یہ بڑا کفری اور وحشیانہ عمل ہے. تو جب آپ اس قسم کا کوئی عمل کرتے ہیں تو جنات خوش ہو کے بعض مرتبہ آپ کا کوئی کام کر دیتے ہیں. میری اپنی ذاتی تحقیق یہ ہے کہ جنات کو قابو میں کرنا ممکن نہیں ہے. کام لینا اس طور پر کہ کوئی ایسا آپ کچھ کر دیں تو جس میں آپ کو خوش کر کے وہ کچھ کر لیں, خوراک کھلاتے ہیں, ہاں تو وہ آپ وہ کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو کیپچر کر لیا اور اب آپ ریموٹ کنٹرول کی طرح ان کو گھماتے رہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, یعنی مطلب ہے کہ آپ کا نظام عالم برباد ہو جائے گا. تو اب یہ ایک طریقہ ہے, یہ بھی جنات کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا, اس میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا گیا تھا کہ وہ ایک میسج دیا جاتا ہے, اس میں پتلوں پہ سوئیاں لگا کے یا کوئی ایسا کر کے میسج دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو نقصان پہنچانا ہے. تو اس کا حکم کیا ہے, یہ قرآن مجید نے اس کو کفر قرار دیا ہے. اس میں اگر شرکی الفاظ کہیں یا کسی نے تو وہ کافر ہو جائے گا, شرکی الفاظ اگر نہیں کہیں تو کافر تو نہیں ہو جائے گا مگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ حکومت پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دے جو اس جادو کرتا ہے. یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ خود یہ کام کرتا پھرے, حکومت پر لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑے. البتہ ایک اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ لوگ نا جادو سے خوفزدہ بہت ہوتے ہیں. دو چیزیں میں یہ بیان کروں گا کہ جادو سے کیا حقیقت اور ماہیت بھی تبدیل ہوتی ہے کسی چیز کی, ایک مسئلہ تو یہ رہ گیا ہے. دوسرا مسئلہ میں یہ بیان کروں گا کہ جادو جو ہے اتنی ڈرنے کی چیز نہیں ہے جتنا لوگ آج کل ڈر رہے ہیں. جادو اسباب ضعیفہ میں سے ہے. دیکھیں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا, کسی چیز کا کوئی نتیجہ, ہم کوئی سبب اختیار کرتے ہیں تو اس پر نتیجہ نکلتا ہے نا. جی آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی پئیں گے, پانی پینا سبب ہے پیاس بجھانے کا. پانی پئیں گے تو یقیناً پیاس بجھے گی, الا یہ کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور پیاس نہ بجھے, لیکن پیاس بجھتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی پینا پیاس بجھانے کا یقینی سبب ہے اور اس سبب کو اختیار کرنا فرض ہے. اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی نہیں پیتے اور مر جاتے ہیں, خودکشی کا گناہ ہوگا. بھوک کے وقت کھانا جب آپ کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا, تو یہ یقینی اسباب ہے. اسی طرح بیماری میں علاج کرنا, ہم جب دوا کھاتے ہیں تو عام طور پر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ ٹھیک نہیں بھی ہوتے. تو علاج کرنا ایک تھوڑا سا نسبتاً کمزور سبب ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے فقہاء کہتے ہیں علاج واجب نہیں ہے. بعض دفعہ علاج کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوتا اور بعض دفعہ علاج کے بغیر ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو علاج کرنا سنت ہے, واجب نہیں ہے. کھانا کھانا واجب ہے, پانی پینا واجب ہے. علاج اسباب ضعیفہ میں سے ہے مگر پھر بھی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تیسری چیز وہ ہے کہ جب ہم وہ سبب اختیار کرتے ہیں تو اکثر نتیجہ نہیں نکلتا, کبھی کبھار اتفاق سے نکل بھی جاتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کسی کو بخار ہے, آپ اس کو کوئی بخار کا تعویذ باندھ دو, بہت کم امکان ہے کہ تعویذ سے بخار اتر جائے. اگر تعویذ سے عام طور پر بخار اترتا تو ڈاکٹر لوگ پیناڈول کے بجائے
وہ تعویذ کی پرچیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. بخار کے مریض کو آپ 2 گولی پیناڈول کھلا دیں, بخار 90% چانسز ہیں کہ بخار اتر جائے گا, کیسے ہی تیز بخار ہو. لیکن آپ اس کو تعویذ لٹکا دیں اس کے گلے میں تو 5% چانس ہے کہ اس کا بخار اترے, 95% یہی ہوتا ہے کہ نہیں اترے. اور 5% جو چانس ہوتا بھی ہے اگر اتر بھی جائے تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ خود سے ہی اترا ہے یا اس کے تعویذ کی وجہ سے اترا ہے. تو اسی طرح جیسے یہ تعویذ ہے اسباب ضعیفہ میں سے, ایسے ہی جادو کے ذریعے جب ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو جب ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں, نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بندوق سے گولی مار دیں اس کو, یہ بالکل یعنی یقینی اثر ہے, فوراً اثر ہوگا. ایک طریقہ ہے چاقو مار دیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھکا دے دیں, ایک طریقہ یہ کہ زہر پلا دیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جادو کریں اس کے اوپر. تو جیسے زہر کے ذریعے نقصان یقینی ہے, فوری ہے, لیکن جادو کے ذریعے جو نقصان ہے وہ نہ تو یقینی ہے اور نہ ایسا نقصان ہے کہ یعنی جتنا آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اتنا نقصان ہو اس کو. اگر کوئی جادوگر 100 آدمیوں پہ جادو کرے گا تو عین ممکن ہے کہ 100 کے 100 میں سے کسی پہ بھی اثر نہ ہو, اس کا امکان بھرپور موجود ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر ان 100 میں سے کسی ایک پہ اثر ہوتا بھی ہے تو جتنا اثر اس نے ڈالنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے اس کا صرف 1% ہو یا 5% ہو, اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ 100% ہو جائے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جادو کن اسباب میں سے ہے, اسباب ضعیفہ میں سے. اگر یہ بات میری آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر جادوگر جو ہے نا, یہ ان کے تو ہاتھ میں بہت بڑی طاقتیں آ جائیں گی. یہ تو بیٹھ کے کسی کو بھی نقصان پہنچانا ہے بڑے آرام سے. آپ دیکھتے ہیں کہ جادوگر تو بالکل ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی کے پاس اتنی بڑی صلاحیت آ جائے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے نقصان پہنچا دے, وہ تو دنیا کا بادشاہ بن جائے. لیکن یہ ان کی حالت دیکھیں, یہ تو اب لوگوں نے ان کو پیسے دینا شروع کیے ہیں تو انہوں نے گھر بار بنا لیے, ورنہ ہمارے بچپن میں یہ جتنے جادوگر تھے یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھتے تھے اور رات کو فٹ پاتھ پہ سوتے تھے بیچارے. تو اسباب ضعیفہ میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہوا ہے اس کی علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ اس لیے اثر ہوا نبی پر جادو کا کہ لوگ آپ کو جادوگر کا تانا دیا کرتے تھے, تو اللہ نے جادو ہونے دیا تاکہ اس تانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یعنی بری ہو جائیں آپ کی, جادوگر نہیں. ورنہ میں کہتا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ جادو نہیں کیا ہوگا یہودیوں نے, کوشش نہیں کی ہوگی, اور اسلام کے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ جو چاہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ جس عالم پر, جس مفتی پر, جس بزرگ پر, بڑے سے بڑے لوگ ہیں, کوئی بیماری ہوتی ہے فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے, وہ بھائی نہیں ہو سکتا اتنے آرام سے, یہ دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا. میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا, میں نے کہا چلو یار تبلیغی جماعت میں چلتے ہیں ایک علاقے میں. انہوں نے کہا نہیں, وہ میں نے سنا ہے کہ وہاں جنات ہیں, وہ جن اٹھا کے مجھے پہاڑ پہ نہ رکھ دے کہیں. میں نے کہا یار اب تک تو کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت گئی اور کسی نے جن کو اٹھا کے. تو لوگ وہمی بن رہے ہیں عاملوں کی باتیں سن کے, اس لیے جادو سے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ایک طالب علم ہے, اس نے مجھے چیلنج کیا کہ ہمارے ابا یہ کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, ڈمکانا کرتے ہیں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتے آپ کے ابا, ان سے کہو جو کرنا ہے میرے اوپر کر لے, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کمال کی بات ہے ان کے ابا درزی بھی ہیں, تو وہ مجھے طالب علم نے کہا اپنے کپڑے دے دیں میں سیوں گا. میں نے کہا یہ کپڑے لے لو اور بہت اچھا موقع مل رہا ہے, اس قمیض پہ جتنے فلیتے پلیتے پڑھنے ہیں پڑھ کے دینا مجھے, اور میں پہن کے آؤں گا انشاءاللہ. میں یہ میڈیا پہ بات شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, لوگوں کا خوف نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے ان کو قمیض دی, ابھی جا کے آپ پوچھ لیں. میں نے کہا یہ کرتا ہے سی کے دو, اور اس پہ جتنے فلیتے پلیتے آپ نے پڑھنے ہیں نا, جادو ٹونے کے بھوت جن چڑیل سارے اس پہ پڑھ لو, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں نے کہا یہ شلوار بھی ہے, اس کا نیفا بھی ہے, اس میں تعویذ رکھ کے لے آؤ. تو اللہ کے بندو اتنا ان چیزوں کو مسلط اپنی, میں مانتا ہوں جادو کا اثر ہوتا ہے مگر اتنا نہیں جتنا آپ لوگوں نے بنا لیا, اور اتنا آسان بھی نہیں. اور ایک اہم بات یہ بھی, آخری بات, کہ مشہور شخصیتوں پہ بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا, کیونکہ مشہور شخصیتوں میں عام طور پہ کانفیڈنس ہوتا ہے. اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہزاروں جادوگر تھے, لاٹھیاں پھینکی وہ سانپ نظر آئیں. فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا, تو وہ ہزاروں جادوگر مل کے ایک رسی پھینکتے وہ فرعون کو کھا جاتی. فرعون پہ کوئی دھمکی نہیں دے رہے وہ. اس کا مطلب یہ کہ ان کی صلاحیتیں بہت محدود ہوتی ہیں اور بہت ان کو گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے اس کے لیے. اس لیے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. باقی مسئلہ کہ جادو سے حقیقت تبدیل ہوتی ہے پھر کسی اور وقت انشاءاللہ, ورنہ سارا وقت جو ہے میں ہی کھا جاؤں گا. ایسا نہ ہو آپ ہی مجھ پہ کوئی عملیات وغیرہ کروانا شروع کر دیں کہ بھائی جی بہت شکریہ مصعب. اور یہ بہت ہی اہم بات آپ نے بیان فرمائی ہے کہ جس طرح سے یہ جو آپ نے بات فرمائی تھی درمیان میں کہ یہ پھر رکتا نہیں ہے سلسلہ. آپ ایک عامل کے پاس گئے ہیں تو اس سے پھر سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, میں نے کئی لوگوں کے جادو کا علاج کیا الحمدللہ. کئی لوگوں پہ جنات آتے تھے, میں نے علاج کیا. اب آپ پوچھیں کیسے علاج کیا, کیسے علاج, ان کا علاج چھڑوا دیا میں نے. یعنی جہاں علاج کر رہے تھے میں نے کہا یہاں جانا چھوڑ دو آپ, اور جو ہو رہا ہے ہونے دو, صرف سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. کئی کیسز ہیں میرے پاس کہ وہ ٹھیک ہو گئے. اور جنہوں نے نہیں چھوڑا, اور میں نے ان کو پیشگوئی کی کہ ابھی آپ کے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے جو ہے نا وہ شوہر پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا, وہ رات کو یوں ہو رہا تھا, وہ ہو رہا تھا, وہ کہیں
اورنگی ٹاؤن میں چلے گئے کسی بزرگ کے پاس علاج کروانے, تو وہ تو ٹھیک ہو گئے, میری ساس اب رات کو پتہ نہیں ایسے ان کو اچھلتی ہیں تھوڑا, ایک بالش, کچھ ہو رہا ہے ان کو. میں نے کہا آپ ان سے تعلق ختم کر دیں, ورنہ تھوڑے دنوں میں سانس ٹھیک ہوں گی, آپ ابھی وہ سانس 1 فٹ اچھل رہی ہیں, آپ 2 فٹ اچھلیں گی. کی ہوتا ہے. میں نے کہا پھر اس کے بعد آپ کی بہنوئی اچھلیں گے, پھر دیور اچھلیں گے, کیونکہ جو ان عاملوں کے پاس چاہے کوئی بھی ہو ایک دفعہ گیا ہے نا, اس کی نسلیں اور اس کے پورا خاندان اس میں ملوث ہوئے. ایک بندہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا خراب ہو جاتا ہے. کاروبار ہے سر, چھوڑ دو اس کو. جی بالکل, یہ ان کا لوگ کاروبار کہتے ہیں ہے. وہ فلاں پیسے نہیں لیتے, کوئی بات نہیں, پیسے نہیں لیتا, چھوڑ دو آپ اس, اللہ پہ توکل کرو, آیت الکرسی پڑھو, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کرو, ٹھیک ہو جاؤ, ٹھیک صحیح ہے, نہیں ٹھیک ہوتے صبر کرو اس پہ. صبر کو بالکل. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. آمین آمین, جزاک اللہ. تو جتنے جانور ہیں دن رات کی ٹینشن کے بعد آتے کہاں ہیں؟ ٹھکانے میں, آشیانے میں. انسان کے لیے بھی اللہ نے گھر بنائے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا, کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا. سکنا جو ہے نا یعنی رہائش کی جگہ. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا گھر بنتا ہے ریلیشن سے. جعل لکم من ازواج جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو نکاح ہوتا ہے, گھر وجود میں آتا ہے, اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. تو پتہ چلا یہ تو سارا پروسیس ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے بھائی. اور ہمارے ہاں زیادہ تر ٹینشنوں کے واقعات گھروں کے ہوتے ہیں. جن کے گھر نہیں ہیں وہ سکون سے ہیں, اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے جو بالکل فطرت سے ہٹ کر ہے. کیا ایسے یار, کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھو روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے نا, روٹی سے پیٹ نہیں بھر رہا, تو مطلب وہ بہت ہی کچھ ایسا چیز آپ نے کھائی بھی ہے, یہ کچھ ایسا لائف اسٹائل ہے کہ آپ کا تو میدا ہی الٹا کام کر رہا ہے. ارے کسی کمبخت کی پانی سے پیاس نہ بجھے, چلو کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھ رہی پیاس, سمجھ میں آتا ہے یار, کولڈ ڈرنک نہیں بجھ رہی, تو کولڈ ڈرنک تو اللہ نے پیدا تھوڑی کی ہے پیاس بجھانے کے لیے. کسی کی بجھتی ہے کسی کی نہیں. بعض لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں نہیں بجھتی, چائے سے نہیں بجھ رہی, سمجھ میں آتا ہے, دودھ سے نہیں بجھ رہی, پانی سے تو بجھنی چاہیے نا. کمبخت کی پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی, اس کا مطلب باڈی میں تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. میرے یہ سمجھانے سے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. اتنی اچھی مثال دے کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جن کی نہیں آ رہا, یہاں تھوڑا سا فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے, بہت بڑا فالٹ ہے. میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا نا کہ عورتیں بچے پیدا کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے, خراب نہیں ہوتی. وہ پورا میں نے پورے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی پیش کر دی جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں یو کے کہ عورت کا حمل روکنے سے بیڑا غرق ہوتا ہے, موٹاپا آتا ہے. اس میں بھی میں نے یہی دلیل دی کہ جو چیز نیچر ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے, خراب تھوڑی ہوتی ہے. وہ میں نے کل اپنا کلپ دیکھا, اس کے نیچے جو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. ارے تم دلائل کو نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ ماننا چاہتے ہو, تم انگریز کے پٹھو ہو, کمبختوں, تم دم ہلاتے رہو ساری زندگی. تمہارے اندر, آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس نے کمنٹس کیے تو اس کو کہہ رہا ہوں, تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم. تمہیں جو لائن پہ لگا دیا نا 2 بچے, تو بس تم اسی پہ لگے رہو, برباد کر دو اپنی بیویوں کی صحت بھی, اپنی صحت بھی, اور اپنا خاندان بھی تباہ کر دو. بچے تو ہوتے ہی 2 کے بعد ہیں, گھر تو بنتا ہی 2 کے بعد, تو بچوں کی شروع ہوتے ہیں کہ جن کا ایک گیدرنگ ہوتی ہے, آپس میں کھیلتے ہیں, تو ایک لائن پہ لگا دیا, بس اسی پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں. تو گھر کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ سکون کے لیے. ایک گھر میں سکون نہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک بیمار بھی پیدا ہو جاتا ہے نا. ہر گھر میں لڑائیاں, ہر گھر میں بے سکونی, لاکھوں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا. بھائی کم بہت بھائی سے بات نہیں کر رہا, بہن بہن سے بات نہیں کر رہی, جٹھانیاں, نندوئی, ساسیں, وہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی, ماں بیٹی میں نہیں بن رہی, میاں بیوی میں نہیں بن رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ نہیں ہے بھائی, یہ تو جانور پھر ہم سے اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہم سے اچھے جو پھر کبوتر نکلا, چڑے نکلے ہیں بھائی. ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے, گھر میں نہیں مل رہا. یہ تو بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں, اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تبھی وہ تو کرتے ہی نہیں نا, 40 سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکون سے زندگی گزرنے دو, 40 سال کے بعد دیکھیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے. تو اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, کوئی بہت بڑا فالٹ ہے. تو وہ فالٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے, سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا فالٹ ہے.
اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہے. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات. جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا 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 ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے. کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے. کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس پر کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, اس آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں قانونی نہیں ہوتی. اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کی کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں. لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا میں بھوکا ہوں, گریبان پکڑ لیا, تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, لیکن آپ کی ہے, اس کی نہیں ہے, وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے, تو بیچارہ گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. ماہر نفسیات بیچاروں کو پڑھا ہی نہیں ہوتا. اسلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. انہوں نے تو گورے کو پڑھا ہے, گورے کو خود نہیں پتا, وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا. یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے, وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے, مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھڈے ہوں گے. تو ہم نے کہا بھی 55 سال میں کریں گے شادی, وہ تمہیں بتائے گا گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. یار کیا رینجرز کا کیس ہے بھائی, خطرناک کیس بنانے والا ہوں آپ کے خلاف. سارے مسائل یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں, گھروں میں جھگڑے, لڑائی, دفتروں میں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. دیکھو فوج میں پھڈے کم ہوتے ہیں, پولیس میں بھی, تھانے میں پھڈے کم ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ایک رنگ روٹ کو پتا ہے کہ آفیسر کی بات میں نے ماننی ہے, کن باتوں کو ماننا ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو میرے اوپر لازم نہیں ہے. اگر کوئی آفیسر میرے سے گھر سے پوچھا لگوانا شروع کر دے تو یہ میرے اوپر, اور آفیسر کو پتا ہے کہ میں نے یہ شروع کر دیا تو میرے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے. تو پھڈوں کا ریشو فوج میں, پولیس میں سب سے کم ہے, کیونکہ قانون ہے, ان کو
لکھا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے. دفتروں میں بھی پھڈے اکثر کم ہوتے ہیں کیونکہ باس کو پتا ہے کہ یہ امپلائی میرا کتنا تابع ہے, اس کو تنخواہ اس چیز ریٹرن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے اس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے, تو نے اتنے بجے آنا ہے, یہ کام کر کے دینا ہے, کرے گا تو میری بلا سے تو شکل کا اچھا ہے برا ہے بھائی, تجھے ملیریا ہے, تجھے ٹی بی ہے, تجھے کیا ہے, تو نے پولیو کی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے کہ نہیں کروائی ہوئی, مجھے میری ہیڈ ایک نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, یہ کام ہے یہ کر کے دو گے تو تنخواہ ملے گی, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اس لیے وہاں بھی پھڈوں کا ریشو کیا ہے, وہاں پھڈے ہوتے ہیں غیبتوں کی وجہ سے. وہ باس وہ دیکھو وہ چمچا بنا ہوا ہے, اس کو تنخواہ بڑھا دی ہم کیونکہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, ہمارے تو تنخواہ نہیں بڑھ رہی. یہ اتنے اور بھی باتوں کی حد تک ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی بند ہو جائے پھڈوں کی وجہ سے, صرف باتیں کریں گے. وہ تو شوق ہے مسلمانوں کو باتیں کرنے کا, کیونکہ کام وام تو ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں ہی زیادہ ہوتا ہے نا, کیونکہ وہاں تو کام ہی نہیں ہوتا, تو باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. لیکن گھروں کے جو پھڈے ہوتے ہیں وہ خطرناک, چاقو نکل آتے ہیں, چھریاں نکل آتی ہیں, 2 سال تک بھائی سے بات ہی نہیں کر رہا, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچے رول جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کوئی باس کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا ہو, ایسے میاں بہت دیکھے ہیں جو بیوی کی وجہ سے, عورتیں شوہر کی وجہ سے, بہویں ساس کی وجہ سے, ساس اپنی ساس کی وجہ سے. آپ کہنے والے تھے ساس بہو کی وجہ سے, اب تک ایسی رپورٹ آئی نہیں ہے, وہ چھوڑیں بھی زیادہ, تو خود سمجھدار ہیں آپ لوگ. وہ ساس بھی ڈپریشن میں آتی ہے, لیکن وہ کس کی وجہ سے, اپنی ساس نے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا کے دنیا سے گئی ہوتی ہے, تو وہ آگے پارسل کر رہی ہوتی ہے یہ امانت بہو کی طرف, کہ مجھے جو وراثت میں ڈپریشن ملی تھی وہ میں پوری کہاں ٹرانسفر کر رہی ہوں, بہو کو. اب جب جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے بہت, ہم کہتے ہیں بھائی الگ کرو, تو ماں باپ پھر غیرت کے تانے, ہم نے دودھ پلایا جوان کر دیا الگ ہو رہے ہو. حالانکہ یہ ماں باپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. بیٹا جوان ہو گیا بالکل الگ رہ سکتا ہے, وہ نہ رہے اچھی بات ہے, ساتھ میں جو برکت ہے وہ الگ, لیکن یہ وہی ہے اخلاقی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پڑوسی گریبان تھوڑی پکڑ سکتا ہے آپ کا کہ بھئی حدیث میں آتا ہے تو مجھے کھلایا کرو, تو کھلاؤ. تو ماہر نفسیات سے گزارش ہے جب لوگوں کو موٹیویٹ کیا کریں, کچھ اچھے بھی ہیں الحمدللہ, ہر جگہ اچھے برے بھی ہوتے ہیں, اچھے تو سارے ہی ہیں, لیکن بہت سی چیزوں میں بیچاروں کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہوتی. وہ انگلش کے الفاظ گھما رہے ہوتے ہیں ایکچولی یوں وغیرہ وغیرہ, مجھے تو اتنی انگلش نہیں آتی. تو بات صحیح ہونی چاہیے, چاہے انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا پنجابی میں ہو. لوگ زبان کو دیکھ رہے ہیں آج کل, اسٹائل کو دیکھ رہے ہیں, باتوں کو, کیونکہ فلموں کا دور ہے نا, ڈراموں کا دور ہے, جس کے اسٹائل اچھے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. بات کو تو دیکھ نہیں رہے, بات بھی ہو اسٹائل بھی ہو پھر مزہ ہے. کیا خیال ہے, بات بھی ہو اور اسٹائل بھی ہو, اور اگر اسٹائل نہیں ہے تو بات کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اسٹائل کی اتنی ویلیو نہیں ہے, لیکن بات بہرحال صحیح ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں میں ان کو اس حد تک پابند بنا سکتا ہوں, اس سے زیادہ شریعت نے مجھے حق بولو نہیں. یہ سب سے پہلے والدین پر آتا ہے. ہمارے یہاں پتہ ہے سسٹم کیا چل رہا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بیٹا فرما بردار ہوگا تو باپ اس کو نچوڑ لے گا, بولے کہ ہر بات مانتا ہے, تو اس کی یہی غلطی ہے کہ ہر بات مانتا ہے کم وقت. کہیں نو کر دے تو باپ بیٹے کے کو پورے معاشرے میں ذلیل کر دیتا ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا. ارے وہ ہر بات مان رہا ہے. ایک دفعہ ایک ابا آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا یہ میرا, میں نے کہا یار ایسے بیٹے آج کل آرڈر پہ نہیں ملتے, اتنا نیک ہے. ایک چیز میں اگر اس نے انکار کر دیا اور وہ اس کا حق بھی ہے تو آپ کو تو کہنا چاہیے بیٹا میں, یعنی آپ کو تو اس کا دل جیتنا چاہیے. لیکن چونکہ بیٹا فرما بردار مل گیا تو ابا اس کو پوری طرح نچوڑ رہے ہیں. اگر وہی نافرمان ہوتا تو ابا کہتے صرف 100 میں سے ایک بھی مان لے تو میں خوش ہو جاؤں گا. سیزن یہ چل رہا ہے, صحیح ہے نا, موسم چلتا ہے نا, ابھی آم کا موسم ختم, انگور آ گئے, تو سیزن ہوتا ہے نا, جب انگور ہے تو ہر جگہ انگور ہی انگور نظر آئیں گے آپ کو. اور یہی حال ابا کا ہے. جب تک ابا آپ کی مجبوری ہیں, آپ کے ابا بہت اچھے, پیسے نکلوانے ان سے, جہاں ابا کی ضرورت نہیں رہی وہاں ابا سے زیادہ ٹینشن والا آپ کے گھر میں. جب ابا بوڑھے ہوتے ہیں تو کیسا ستایا جاتا ہے ان کو, یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے. بوڑھا ہونے کی دیر ہوتی ہے بیچارے کی, وہ کھانستا ہوا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, ہر چیز میں وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے, برا. یہ جائے گا کب, اور باقی حقوق کو اسی پر قیاس کر لیں. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, اس مکمل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے مجھ پر کتنے حقوق ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بڑے بزرگ تھے, ہم ان کا بہت احترام, ان کے غلاموں کے غلام تھے, غلاموں کے غلام.
میں نے حضرت سے کوئی بات عرض کی کہ حضرت کچھ ایسی بات ہے, کچھ گھر سے متعلق. حضرت نے وہ بات مشورے کے لیے کسی سے ذکر کر دی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا, حضرت یہ گھر کی بات تھی, یہ باہر نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت نے مجھ سے معذرت کرنا شروع کر دی, کئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے, حالانکہ وہ بات کوئی ایسی نہیں تھی. اب اگر وہ یہ کہتے کہ میں چونکہ بزرگ ہیں, میں بڑا, میں نے کر دی تو کیا ہو گیا, ہم تو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بڑوں سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرو. یہی ہے نا اخلاق تو اخلاقی طور پر تو شریعت ہم اسی کا پابند کرتی ہے. لیکن یہ ان کا بڑا پن کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی یا اس سے آگے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن جس سے کی وہ مجھے پتا تھا کہ میرا دشمن ہے. تو کسی کا راز فاش کرنا یہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا راز, بولو نا, باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی غیبت کرے. ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی غیبت کرے. ہاں بیٹا ظلم کر رہا ہو باپ کے اوپر, واقعی واضح ظلم ہو, پھر اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے کسی بہت ہی کلوز آدمی کو وہ اپنا غم بتا سکتا ہے, یا کسی سے مشورہ لینا ہو کہ بھائی بیٹے میں یہ جرم ہے, تو مشورے کے طور پر کسی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ راز فاش نہیں کرے گا. آج دیکھا ہے باپ اپنے بیٹے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے بھائی. یہ تو کسی غیر مسلم کی غیبت جائز نہیں ہے, تو بیٹے کی کیسے جائز ہو گئی؟ بہت مشکل ہے. بیٹے کی غیبت بھی جائز نہیں ہے, ماں کے لیے بیٹی کی غیبت بھی جائز, اور بیٹے کے لیے باپ کی تو اور زیادہ گناہ ہے. لیکن یہ گھروں میں ہو رہا ہے. جب بیٹا سنے گا کہ میرا ابا فلاں فلاں کو پکڑ کے میرے بارے میں برائیاں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب پھر گھر میں سکون, بولتے کیوں نہیں ہو سکتا, پھر نہیں ہوگا. اس کے دل میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. ہم تو یہی کہیں گے بھائی باپ ہے صبر کرو, لیکن بہرحال نفرتیں پیدا ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی. پھر جب باپ کو سمجھایا جائے اور وہ تکبر میں آئے کہ نہیں میں نے کر دی تو کیا ہے, اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے؟ آپ میں ہے. سمجھ رہے ہیں ٹیکنیکل فالٹ کس میں ہے؟ اس لیے اسکرو پانے لے کے بیٹھا کریں, جہاں کہیں فالٹ نظر آ رہا ہے اس کو فوراً ٹائٹ کروا لیں. اور یہ علماء سے ٹائٹ ہوتے ہیں, فوراً پوچھیں حضرت اس میں بتائیں غلطی پر کون ہے. تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ کس کے کس پر کیا حق ہیں, وہ بیان ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں یہ تو ہر آدمی اس چکر میں کہ فلاں کے مجھ پر فلاں پر میرے کیا حقوق ہیں, اس میں تو پتہ ہے سب, ہر آدمی اس کو نچوڑنے میں لگا رہتا ہے. لیکن میری باؤنڈری کہاں تک ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں, مجھ سے اکثر فون آتے ہیں کہ والدین کے حقوق پر پلیز بیان کریں, آپ والدین کے حقوق پر بیان کریں. اور اتفاق سے میں کر دیتا ہوں اولاد کے حقوق پر. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, میں کہتا ہوں بھائی اس پر بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا, اس پہ بھی تو ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ استاذ مدارس میں نا شاگرد استاذوں کا بہت احترام کرتے ہیں, لیکن استاذ کے لیے کسی شاگرد کو فاسق و فاجر کہنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, فاسق و فاجر کہنا جائز, زانی کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ الزام ہے. تو اللہ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے, اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کمیٹی ہے مسجد میں تو امام کو کمیٹی سے آگے نکلنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. وہ کمیٹی کا پابند ہے. بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے امام کمیٹی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا, کہتا ہے میں چونکہ امام ہوں, میں چونکہ, وہ چندے کے حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کمیٹی کو. بھائی جب آپ کسی کمیٹی کے تابع ہیں تو جتنا چندہ آ رہا ہے آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا. بعض ائمہ, سب نہیں, اکثر تو الحمدللہ صحیح ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہوں مسجد پہ کیس آتے ہیں امام حساب نہیں دے رہے, کہ کون مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا, میں تو مفتی ہوں, میں تو بزرگ ہوں, میں تو فلانا ہوں, میں کیا کرپٹ ہوں؟ بھائی آپ چور ہوں, کرپٹ ہوں, آپ نیک ہوں. جب مسجد کا ایک رسید ہے, کوئی چندے کا سسٹم ہے, تو آپ کو اخپل طریقے سے چندہ کرنے کی اجازت, بولو بھائی نہیں. اخپل لفظ یاد رکھ لیں, بہت سارے کام اخپل طریقے سے کرنے کی وجہ سے غلط ہو رہے ہیں. وہ مجھ سے اب لوگ آ کے پوچھتے ہیں حضرت یہ اخپل کا مطلب کیا ہے, پرسوں ایک صاحب اخپل کا مطلب پوچھنے کے لیے آیا تھا. تو وہ پابند ہے. اسی طرح کمیٹی پابند ہے کہ وہ امام کا احترام کرے, اس کے ساتھ ایسے پیش نہ جیسے ملازمی, اوئے ادھر اوئے ٹائم دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, تم نے بولا تھا 40 پہ نماز 45 پہ کھڑی کر رہے ہو تم, تمیز سے, ٹھیک ہے نا, ریکویسٹ کے ساتھ. مسجدوں میں بھی لڑائیاں, گھروں میں بھی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا کس پر کتنا حق ہے.